يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. قبل از اسلام عرب میں عورتوں کی حالت زار. اسلام سے قبل جزیرہ نمائے عرب میں عورتوں کی حالت بہت دگرگوں تھی اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا جاتا تھا. زندگی میں ان کی قدر و منزلت بس گھر کے مال و اسباب سے زیادہ نہ تھی. کسی کا جب جی چاہا الگ کر دیا اور جب جی چاہا گھر ڈال لیا. ایک مرد جتنی چاہے شادیاں کر لیتا، اس پر کوئی پابندی نہ تھی. جبکہ اوباش و بدکماش تو ایک طرف رہے، بڑے بڑے شرفاء میں یہ وتیرہ رہا کہ ایک عورت کے ساتھ بیک وقت متعدد اشخاص شرکت کرتے. حتیٰ کہ وہ بچہ جنتی تو کہتی کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، چنانچہ اس کے کہنے کے مطابق وہ شخص اس عورت کا شوہر قرار پاتا اور بقیہ لوگ کسی اور عورت کی طاق میں نکل کھڑے ہوتے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ مرد و عورت باہم گفت و شنید کر کے کچھ مدت کے لیے میاں بیوی بن جاتے اور مرد کا جب دل بھرتا تو وہ عورت کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا، جبکہ عورت کہیں کی نہ رہتی مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی. عربوں میں اعلانیہ بدکاری اس قدر عام تھی کہ ان کے اندر اس کے حسن و قباح کا امتیاز ہی اٹھ گیا تھا. یوں بھی عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک اور برتاؤ بڑا وحشیانہ تھا. وہ ان کو چوپایوں کی طرح ذلیل سمجھتے تھے. قبائل آپس میں صدیوں برسر پیکار رہتے، ایک دوسرے پر حملہ کرتے اور مال و اسباب کے ساتھ ساتھ دشمن کی عورتوں کو بھی اٹھا لیا کرتے، جنہیں لونڈیاں بنا کر گھروں میں رکھا جاتا تھا اور جب وہ چاہتے ان کو فروخت کر دیتے. اکثر اوقات بیٹے اپنے باپ کی بیوہ سے شادی کر لیتے. عرب بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے موجب ذلت اور نحس سمجھتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے. ان میں سے اکثر دوسروں کو اپنا داماد بنانے کی ذلت اٹھانے کی بجائے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کو غیرت مندی سمجھتے تھے. اس بات کو قرآن پاک نے بھی اس طرح بیان فرمایا ہے. ترجمہ: اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اس برائی کی خوشخبری کے سبب جو اسے دی گئی اب سوچتا ہے آیا اس کو رسوائی کے ساتھ رکھے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے. یاد رکھو برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے تھے. سورۃ نحل آیت نمبر 58-59. عربوں کے اس ظلم کی ایک اور گواہی قرآن مجید میں موجود ہے. سورۃ التکویر آیت نمبر 8-9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. ترجمہ: اور جب زندہ گاڑی ہوئی زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے وہ کس گناہ میں ماری گئی. صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول درج ہے جو قبل از اسلام عربوں میں عورتوں کی حالت زار کی صحیح عکاسی کرتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے: اللہ کی قسم
ہم جاہلیت میں تھے اور عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل کیا جو اس نے نازل کیا، وہ ان کا حصہ مقرر کیا جو مقرر کیا۔ دور جاہلیت میں عورتوں پر مظالم کے بارے میں کتب احادیث و تفاسیر میں کئی ایک ایسے پرسوز واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر انسانی روح کانپ اٹھتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ کئی ایک ایسے واقعات تھے جن کو سن کر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا کوئی واقعہ سنتے تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے۔